अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ आर व्यू बाय रज़ा तिरमिज़ी। कैसे हैं आप? आई होप सो यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा, एक अपील करूँगा फॉर द फ्लड रिलीफ प्रोग्राम, जिसमें मेरी मेंटोर हदीका कियानी जो हैं वो फ्लड विक्टिम्स के लिए डोनेशंस इकट्ठी कर रही हैं। मैं उनकी डिटेल्स आपके साथ ये स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। आप लोग दिल खोल के इन विक्टिम्स के लिए जो आपकी इस्तात में है, जितना है, जो कुछ कर सकते हैं, काइंडली आप लोग ये करिए, क्योंकि कतरा कतरा ही समंदर बनता है। आप डायरेक्टली मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं अगर कोई डोनेशन देनी हो। वी आर नॉट आस्किंग फॉर मनी। अगर आप डायरेक्टली जाके देना चाहें तो डॉलमेन मॉल लाहौर में और फोर्ट्रेस स्क्वायर में लाइक वहाँ एक बूथ बना हुआ है जहाँ आप जाकर अपनी डोनेशन दे सकते हैं। हम लोग को और दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से कि हमें इस अजाब से, इस आजमाइश से निकाले। जो उन लोगों के साथ हुआ है बहुत बुरा हुआ है और ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। बहुत अच्छा एक शेर है, इस मौके पे मैं कहूँगा, जो मैंने अपने बचपन में पढ़ा था। एक किसी उर्दू की किताब में शायद था कि आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पर भल की खबर नहीं। तो आप देखें कि लोगों ने शादियों की तैयारियां की हुई थी, घर थे उनके और 6-6 फुट तक पानी आ गया। पानी भी गारे वाला था जिससे उनका बहुत नुकसान हुआ। लोग बेघर हो गए, लोगों के माल मवेशी ख़त्म हो गए, फसलें तबाह हो गई, ज़रिया माश उनका ख़त्म हो गया और बहुत ज़्यादा उनके साथ जो है ये एक नागहानी आफत उन पे आई है। अल्लाह ताला हम सब को इस पे महफूज रखे, पंजतन पाक के सदके हम सब जो हैं महफूज रहें। और इस वक्त मेरे ख़्याल में ये हम सब के लिए है एक कि हम छोटा छोटा सा जो है एक अमल करेंगे जिससे हमें बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं अल्लाह अजर देगा। आप अगर अपनी इस्तात के मुताबिक जो चीज़ भी ऐड करना चाहें, चाहे वो ड्राई फूड आइटम हो जाए, चाहे वो बिस्तरे हो जाएं, आगे सर्दी आ रही है, मेडिसिन्स हो जाएं, लाइक आप बच्चों के लिए जिसमें डाइपर्स हैं, सैनिटरी पैड्स हैं जिसके अंदर चादरें हैं, नेट है, टेंट है, कैनोपी है, इस तरह का आइटम आप जाकर डायरेक्टली मेरे ख्याल में अब नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने सुना है हुकूमत की तरफ से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं और वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल करना चाह रहे हैं। तो आई एम सपोर्टिंग वसीला राह बाय हदीका कियानी एंड आई अर्ज यू कि आप भी इसमें बढ़ चढ़ के लें। स्क्रीन पे ये डिटेल्स आपके साथ मैं शो कर रहा हूँ, काइंडली लाइक आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपनी डोनेशन दे सकते हैं। बात करते हैं आज के रिव्यू की। आज हम रिव्यू कर रहे हैं हमराज की लास्ट एपिसोड का। ड्रामा शुरू हुआ था, इतनी अच्छी कास्ट थी, बट स्टोरी वाज ओके, देयर वाज नथिंग न्यू, इट वाज टू ड्रैग। आयज़ा खान का हमेशा की तरह बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, तो वो एक्टिंग पे तो कोई बात ही नहीं कर सकते। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है जाहिद अहमद, बहुत अच्छे एक्टर हैं। तेरा इश्क ज़ही नसीब इनका ड्रामा था एंड इट वाज टू गुड। फिरोज़ खान इज़ ऑल्सो गुड एक्टर, बट फेशियल एक्सप्रेशंस और इनकी कमी है, बट ठीक है, काम कर रहे हैं, क्या कह सकते हैं। फारूक रिंड साहब की ये प्रोडक्शन थी, लेकिन मज़ा नहीं आया मुझे ओवरऑल अगर मैं देखूं। सो लास्ट एपिसोड जो थी इट वाज ऑल डिसाइडेड, मुझे पता चल गया था क्या क्या होना है, साइम ने किस तरह करना है। साइम ने अमर से रब्ता भी कर लिया, अमर गायब हो गया, फिर अमर वापस आ गया, पता नहीं लग, ये बहुत ही खिचपिच होती रही है। अगेन 33-34 एपिसोड्स बनाना आसान नहीं है व्हेन यू हैव दैट मच कंपटीशन ऑफ अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, OTTs और पैरेलली चैनल्स देखें, उधर ARY है, उधर जियो है, हम टीवी है। इस वक्त ये 3 चैनल्स हैं। हम टीवी का तो ग्राफ बहुत नीचे हो गया और बहुत सारे चैनल्स हैं, ग्रीन एंटरटेनमेंट भी है, लेकिन कुछ ख़ास नहीं वो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। सो एपिसोड स्टार्ट होती है और क्या कहते हैं अमर साहब किसी बाग में लेटे पड़े हैं, जो कि मुझे समझ नहीं आई, लॉन में, और जहाँ जो है क्या कहते हैं साइम आता है और वो उससे मिलता है और उनकी फिर तू मैं होती है। उसके बाद वो कहता है कि मैं सब कुछ सही करना चाहता हूँ साइम, जिस पे वो कहता है सब कुछ बर्बाद कर दिया है तुमने, वो खुला ले रही है मुझसे। उसने कहा क्या मतलब, वो खुला ले रही है, तुमने उसको डिवोर्स दी है। कहता है मैं क्यों डिवोर्स दूंगा, कहते हैं तुम्हें क्या हो गया, उसको डिवोर्स दी है। और वो बैठ के डिस्कशन करते हैं और वो रोना पीटना होता है। उसके बाद वो कहता है अब अमर सोच रहा है कि सारा को डिवोर्स पेपर किसने भिजवाए हैं,
اور اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں اب وہ اپنی سوچ میں چلا گیا. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی آج کل کا ڈیجیٹل دور ہے, اچھا سائلنٹ سب کچھ ہو رہا ہے, بھائی وہ کمیونیکیٹ کر لے, اس نے اس کی میلز کا رپلائی نہیں کیا, یہ ذرا ایک تجسس کی چیز تھی. اس ڈرامے میں وہ پیچیدگیاں دکھائی گئی ہیں جو کہ نیچرلی اب نہیں ہوتی ہیں, جس میں ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں, جو کہ بہت انسٹنٹلی کام کا ٹائم ہو گیا ہے. وہ نہیں ہے کہ آپ لائک 2 منٹ میں اس کو کر لیں گے یا اس طرح وہ ہو جائے گا. سو دیٹ واز اے ڈیزائنرز لائک رائٹرز, میں ڈیزائنر بول رہا ہوں پر میرے خیال میں ذرا ڈاؤن ہوا وہ, تو ڈیزائنر کہہ رہا ہوں جی. ڈائریکٹر کی اپنی تھاٹ پروسیس تھا, اس پہ وہ کر رہا تھا. اب وہ اپنے باپ کو احمر فون کرتا ہے کہ میں نے ڈیورس نہیں دیا ہے. اس کا باپ بیٹھا ہوتا ہے اپنے بردر ان لا کے ساتھ اور وہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے بابا میں نے نہیں دیا. وہ کہتا ہے تم بکواس کرو, کیونکہ اس کا باپ نے ڈیمانڈ کر لیا ہے کہ جی میں نے ساری پراپرٹی سب کچھ تم سے واپس لینا ہے, میں تمہیں آگ کر رہا ہوں. جس پہ وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے یہ تم اپنا بیان کیوں دے رہے ہو. وہ کہتا ہے سویر میں نے نہیں ڈیورس دیا سارا کو, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. وہ اس کو سارا کے گھر پہ بلاتا ہے, آئزہ کے گھر پہ. اب یہاں وہ جا کر آئزہ کو کہتا ہے مجھے وہ ڈاکیومنٹس دکھاؤ, اور آئزہ وہ سارے ڈاکیومنٹس دیکھتی ہے جس میں اس کے سائن ہوئے ہوئے ہیں, اور وہ کہتی ہے میں نے تو کوئی خلا نہیں دی ہے. اب اس کا نا باپ بہت سوچ میں احمر کا چلا گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, گیم کیا چل رہی ہے, اور وہ ہی از تھنکنگ آل آف دیٹ. اور پھر اتنے میں احمر آ جاتا ہے, اس کا باپ اس کو دکھاتا ہے کہ سی دیٹس واٹ یو ہیو ڈن, جس پر وہ کہتا ہے میں نے تو یہ نہیں کیا, بے شک میرے سگنیچرز ہیں. وہ کہتا ہے تم نے کسی کو سگنیچرز کر کے دی ہیں, وہ اس پہ بھی منع کرتا ہے. پھر ایک دم کہتا ہے مجھ سے ماما نے منگوائے تھے, وکیل کو بلواتے ہیں, اور پھر وکیل پتہ چلتا ہے کہ وکیل صاحب نے یہ کارروائی کی. اتنا کوئی آئی ڈونٹ نو میں کیا ہی بولوں اس کو, کہ کیا لائک دکھانا چاہ رہے ہیں, کیا یہ پیچیدگی ہیں ایک. اور یہ ساری گیم اس کی ماں کی ہوئی ہے. نوکر جنہوں نے آئزہ کے ساتھ سب کچھ کیا تھا وہ تو سائڈ پہ ہو گیا, ان کو پیسے دے کے پتہ نہیں بھگا دیا کیا کیا, وہ تو منظر سے غائب ہے. ایک ماں اس طرح جب کرتی ہے, اور یہ میں آپ کو بتاؤں ویسے حقیقتاً ہے اس طرح ہو رہا ہے. میں نے خود بہت ساری سٹوریز سنی ہیں جہاں مائیں اپنی ضد میں اپنے بچوں کے گھر, ان کی خوشیاں تباہ و برباد کرتی ہیں, اور ان کی اولادیں سفر کرتی ہیں. اور یہ دیکھیں کہ یہ اگر دیکھا جائے اس عورت کے ساتھ بھی غلط ہوا, شاید اس وجہ سے وہ اب اس کو چلتی جا رہی ہے, حالانکہ غلط نہیں ہے. وہ ایک وٹے سٹے کی شادی والی چیز اگین. اور یہ میں آج بھی ریسنٹلی بھی ایک سٹوری وٹے سٹے کی سن رہا تھا کہ یہ اتنی بری ہے کہ جہاں فیملیز میں اتنا ایشو ہوتا ہے. اب کیونکہ وٹے سٹے کی شادی تھی, ایک فیملی بس گئی ایک نہیں بسی, تو اب وہ اس سے اپنے بدلے لے رہی ہے سگی بھتیجی سے. وہ اس کو اپنے اس کیا کہتے ہیں ایکس ہسبینڈ کے بھائی کی بیٹی مان رہی ہے, اپنی سگی بھتیجی نہیں مان رہی ہے, جس وجہ سے وہ یہ پرابلمس چل رہی ہیں. اب ادھر جو ہے کیا کہتے ہیں سارے احمر اور یہ سب آ جاتے ہیں, اور جب کلیریفیکیشن ہو جاتی ہے تو احمر سارا سے ملنے جاتا ہے. سارا کے پاس اس کا بچہ ہے, سارا پہلے منع کرتی ہے, پھر احمر ملتا ہے جا کے, اور وہ بتاتے یہ عبداللہ ہے اور اسی فراز کا بیٹا ہے, اور یہ میرے ساتھ رہے گا, میں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. جس پر وہ بہت زیادہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں سوچ وچار میں چپ ہے, نیچے آ جاتا ہے. اور نیچے خیر کانکلوژن یہ ہوتا ہے کہ راضی با رضا ہو جاتے ہیں. میں کہ شکر اللہ کا. اب راضی با رضا ہو گئی ہے. راضی با رضا ہونے کے بعد اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بھائی اب وہ اماں جان کا کیا کریں. اماں جان جو ہے وہ اپنے کسی حساب کتاب میں ہے, لائک وہ اپنی پلاننگز کر رہی ہیں, اور وہ سارا کو کہتے ہیں گھر چلو نا. احمر سارا کو لے کے گھر آتا ہے, تو اماں جان جو ہیں کیا کہتے ہیں وہ کسی سے بات کر رہی ہوتی ہیں, اور کہتی ہے میں وکیل کو آگے سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں چلا, اور یہ وہ. اور وہاں احمر سن لیتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اب آپ اس گھر سے چلی جائیں. اور جس پہ وہ بہت چپ ہو جاتی ہے, اور اس کو اب سمجھ نہیں آتا, اور وہ اپنا سامان پیک کر کے کتنی ہار ہے آپ یہ دیکھیں. اس طرح کتنا زیادہ ایک پینفل ہے ایک ماں کے لیے. ہم ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے اس پہ بات کر سکتے ہیں, لیکن ہیومینٹی وائز اخلاقاً یہ کتنا غلط ہوا. سو میں ہمیشہ اپنے ریویوز میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کا اپنا مقام ہے, بیوی کا بچوں کا اپنا مقام اور رائٹ ہے, بہن بھائیوں کا اپنا رائٹ ہے. خدا را بیلنس کرنا سیکھیں, کانوں کے کچے نہ بنیں. اور اس میں عورتیں تو جو سو کرتی ہیں, مرد کی عقل جو ہے وہ کہاں چلی جاتی ہے. آپ مرد ہیں نا, آپ اپنے آپ کو ذرا ہائے اس میں سمجھتے ہیں, تو آپ پہ ذمہ داری بھی آ جاتی ہے.
اور کہ آپ سارے رشتوں کو سنبھال کے چلیں, آپ ایک طرف نہیں چل سکتے جب آپ بیلنس نہیں کرتے ہیں, کیونکہ ارد گرد جو ہے نا انہوں نے تو محاذ خواتین نے کوئی نہ کوئی کھول کے رکھنا ہی ہے نا, محاذ چل رہا ہے. خیر اوور آل کیا کہتے ہیں, اٹ واز اوکے پلے, مجھے تو کوئی خاص نہیں لگا. اس کی ساس جو ہے وہ گھر چھوڑ کے سارا کی جا رہی ہے, سارا آتی ہے تو وہ کہتی ہے ہو سکے تو معاف کر دینا. اب وہ اس کی بالکل ٹون ہی ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے, یا وہ اتنی تھی بھائی تو تن کے ہوتی چپ کر کے چل جاتی, جیسے رد میں تھا وہ الگ ہو گئی اور وہ اس سے نہیں ملی, پھر اس کے گھر نہیں گئی. کہہ دو تم چلی جاتی نا, پھر وہ گئی بھی نہیں, وہ اس سے گلے مل لی, بات چیت ہو گئی, معافی تلافی ہو گئی اور ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہو گئی. خسمانو کھانے ہوا ہے. اور وہ ایک مرڈر سے جو بات شروع ہوئی تھی تو وہ ایک غلط فہمی اور وہ ڈیزاسٹرز اور وہ کہاں کہاں جا کے ہوتے گئے. سو اٹ از ویری ایزی ٹو رائٹ دا اسٹوری, کاسٹ دا ٹاپ لیڈ پرسن, بٹ اس کو کچھ کرنا چاہیے, کچھ ایفرٹ, کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہیے. لوگ اب اتنا انسٹنٹ آپ کو پکڑتے ہیں, آپ نہیں سوچ سکتے. سو دیٹس آل فار ٹوڈیز ایپیسوڈ. جاتے جاتے اگین میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. جس حال میں ہے اللہ کا بہت شکر ادا کریں, اور کیا کہتے ہیں دعا کریں کہ اللہ میاں ہمارے ملک پاکستان پہ اپنی رحمت رکھے اور ہمیں ہر عذاب سے, ناگہانی آفات سے بچائے. ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اسٹے سیف, اسٹے ہیلدی. اللہ حافظ.